نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. شوہر اگر گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہو، اللہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، عبادات نہ کرتا ہو، فرائض پورے نہیں کر رہا ہو، حقوق اللہ میں کوتاہی کرتا ہو، تو ظاہر بات ہے دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اسی طرح اگر بیوی ایسا کرتی ہو تو شوہر کا دل دکھے گا اگر وہ نمازی پرہیزگار ہے. اسی طرح اولاد نہیں پڑھتی نماز اور روزہ نہیں رکھتی تو غم افسوس دکھ تکلیف ہوتی ہے. تو کیا اس کو دیکھتے رہیں، برداشت کرتے رہیں؟ نہیں، اصل میں یہ بات ایسے نہیں ہے. جو سمجھائی ہے بات پچھلے کلپس میں، وہ یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. نہیں، دل میں تو یہی تڑپ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو بتاؤں، سمجھاؤں، سب کا فائدہ ہو جائے، اچھی باتیں. لیکن وہ اچھا سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے آپ سمجھانے کے اہل ہوں، یعنی آپ کا مقام ایسا سمجھا جائے کہ جب آپ سمجھائیں تو دوسرا کہے گا کہ ہاں یہ اچھی بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے. مثلا میں لمبا سا بیان کر رہا ہوں ادھر، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سمجھا رہے ہیں ہمیں سن لینا چاہیے، کسی بھی وجہ سے آپ کو لیکن لگ رہا ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو گاڑیوں کے بارے میں بتانے لگے کہ آپ کو گھر کیسا بنانا ہے وہ بتانے لگے، تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ باتیں چھوڑیں، میں تو آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں وہ بتائیے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس معیار کا وہ سمجھتا ہو کہ جس سے علم لینا ہے، سمجھنا ہے، معلوم کرنا ہے، پوچھنا ہے. میاں بیوی کو ایسا سمجھتا ہی نہیں ہے، بیوی میاں کو ایسا سمجھتی ہی نہیں، تو آپ اس میں کیسے بتائیں گے، کیا سکھائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ کچھ نہیں. نمبر دو یہ کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے اور وہ قبول کرتا ہے یا آپ قبول کرتی ہیں کہ وہ علم رکھتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا انداز کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ درد کتنا رکھتا ہے، بیان کرنے والا، بتانے والا. درد ہے، بیان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تب بھی کام نہیں چلے گا. بیان کا طریقہ بہت اچھا ہے لیکن دل میں درد نہیں ہے، تب بھی کام نہیں چلے گا. یہ دونوں ہے لیکن اپنی زندگی میں عمل میں نہیں ہے، یعنی خود وہ کام نہیں کرتا یا کرتی تو بھی کچھ نہیں ہوگا. دوسرے کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا پڑتی ہے، اپنی زندگی میں وہ چیز نافذ کر کے دکھانی پڑتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں دوسرا بھی وہی کرے، تو آپ نے یہ چیزیں کرنے لگی وہ دوسرے، تو آپ کو اس چیز کی فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے. کوئی حقوق اللہ کو زیادہ ترجیح دے کے حقوق العباد کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی حقوق العباد کو ترجیح دے کے حقوق اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. پھر دین کے شعبوں میں سے کوئی تعلیم و تربیت پہ زیادہ توجہ دیتا ہے، کوئی تزکیہ نفس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کی بہت زیادہ اصرار کرتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں سیاسی عمل کے اندر، کوئی فلاحی کاموں میں لگ جاتا ہے، کسی کو اور کوئی کام محبوب ہوتا ہے، چیریٹی کر رہے ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں، ادارے بنا رہے ہیں، جو بھی دل چاہ رہا ہے. اسکول کھول لیا کسی نے، وہ لنگر کھول کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں. سب اپنے اپنے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں اور اسی کو بہت فوکس کرتے ہیں. جو اس کو نہیں کر رہا ہوتا ان کو وہ گڑبڑ لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ سب بیماریوں کی وجہ سے، روحانی بیماریوں کی وجہ سے. تو اگر ان میں سے سارے کے سارے سٹیپس بالکل ٹھیک نہ ہوں تو اثر نہیں ہوتا. تو ہم سب اسی لیے مار کھاتے ہیں. درد بہت ہوتا ہے، دل میں دکھ بہت ہے، بہت فکر ہے، ہائے میرا بچہ نمازی ہو جائے، ہائے میری بیگم نمازی ہو جائے، ہائے میرے شوہر نمازی ہو جائے، ہائے میری اماں نمازی ہو جائے، ابا ہو جائے، جو بھی ہیں، اور تڑپ رہے ہیں دل سے، وہ بتا رہے ہیں، کوڑ بھی رہے ہیں، تمہیں غصہ بھی آ رہا ہے، رونا بھی آ رہا ہے، لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ان پر بظاہر محبت کی وجہ سے غصہ ہے کہ ان کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن اندر سے شیطان نے اس کو ایسا کر دیا کہ میری بات نہیں مانتا. میں خود اللہ کی بات نہیں ماننی اور دوسرا میری بات نہ مانے تو مجھے غصہ ہے.
تو اپنی ذات کی فکر ہے یا اللہ کی فکر ہے؟ اللہ کا بندہ بنانا ہے یا اپنا ذات کا بندہ بنانا ہے؟ بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں. اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھیے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو غم نہیں ہو. بچوں کو، شوہر کو چھوڑنا نہیں ہے، اچھی باتیں ان کو بتانی ہے، لیکن اچھی باتیں بتائیں نا ہم نے پہلے. نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، تبھی تو کہا ایسا. جس کے مان رہے ہیں وہ تو کہے، بار بار بتائے، حکمت سے بتائے، طریقے سے بتائے. لیکن جب آپ سے وہ الرجی ہو جائے، دیکھتے ہی آپ کو غصہ آئے، تو پھر کیا بتائیں گے آپ اس کو؟ بتاتے رہیے اور پختہ ہو جائیں گے وہ آپ کے خلاف. بچے ہوں یا بیوی ہو یا شوہر ہو. اس صورت میں کریں کیا؟ اس صورت میں پھر آپ کے پاس اصل میں کرنے کا کام یہ ہے. نمبر 1، گڑ گڑا کر، رو کر، تہجد میں، نمازوں کے بعد، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سفر میں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، بیمار ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. جمعے میں قبول ہوتی ہے، مغرب سے پہلے. امام ممبر پہ آ جاتا ہے ظہر سے، جمعے سے پہلے، یعنی جمعے کی نماز سے پہلے، خطبے سے پہلے، اس وقت سے لے کر خوب محنت کرے. خاص خاص دنوں میں، رمضان میں، طاقتوں میں، یعنی اپنی زندگی کا مقصد بنائے، ان کے لیے دعائیں کرے ہدایت کی، اور اسے کبھی تھکے نہیں، کرتا جائے جتنی زیادہ ہو سکے. کثرت سے دعا، اللہ سے تعلق بنائے. دوسرے نمبر پر اپنے اندر تبدیلی لائے. نرمی، شفقت، محبت. ان کو نظر آئے درد ہے، اور ٹچ اینڈ وڈرول. کچھ عرصے کہہ دیا، پھر ایک گیپ کر دیا، پیچھے ہو گئے. جو آپ نے اس کو وقفہ دیا ہے، اس وقفے میں اس کو یہ ہوگا کہ یہ تو کہہ ہی نہیں رہی نماز کا. ابا نے کہنا ہی چھوڑ دیا، اما نے کہنا ہی چھوڑ دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو گویا یہ آپ نے ایک ان یوزول رسپانس دے کر ہلایا، سوچنے پہ مجبور کیا. اس کو پتا کہ ابا نہیں کہنا، اس کو پتا کہ اما نے یہ کہنا ہے، لیکن کہا نہیں. تو بندہ اچانک سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، آج بڑا ان یوزول ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو کچھ سوچنے پر مجبور کیا. یہ پازیٹیو چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے، شوہر کو، بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ابا ایسے کریں گے اور اما ایسے کریں گے. آپ وہی کرتے ہیں تو وہ کر لیتے. اس کو پہلے وہ تو اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ آئیں گے، انہوں نے ایسے بولنا ہے، وہ آئیں گے، انہوں نے ایسے کہنا ہے، ختم. تھوڑی دیر سن لوں گا، بات ختم، آگے بڑھو. کوشش کریں کہ اس کو چینج کرتے جائیں، کبھی ایسا، کبھی ویسا، کبھی شفقت، کبھی ایسی، اور کبھی حکمت، پیار، محبت سے اچھے طریقے سے بات بتا بھی دی. جب دوسرا ریسپٹیو ہو، سننے والا ہو، سننا چاہتا ہو، اور یہ سب نہیں ہو سکتا ہو، کوئی موقع نہ بن رہا، بس پھر اللہ سے تعلق ہو، صرف اللہ سے تعلق. ان کو یہ کہیں کہ دل میں اپنے یہ بات پہلے پختہ بٹھا لیں کہ مجھے بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نہیں. گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں. تب یہ گناہوں میں ہے، اللہ کا بندہ ہے. بلکہ جتنی نفرت مجھے اس آدمی سے ہے کہ جو صحیح ہو، جتنی شفقت میں اس آدمی پہ کروں جو صحیح ہو، بیمار نہ ہو، اس پہ آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو، یا اس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ جو بیمار ہے. پھر بیماروں میں ایسا بیمار ہے کہ جس کو صرف ہلکا کھانسی نزلہ ہے، دوسرے کو دیکھا خون کی الٹی ہو رہی، تیسرے کو دیکھا تو بے ہوشی ہو گیا، چوتھا کو دیکھا دل کا دورہ پکڑ کے وہ کلیپس ہو کے ختم ہو رہا ہے، اور سانس اکھڑ رہی ہے اس کی. تو سب سے زیادہ بیمار کون ہے؟ سب سے زیادہ خراب کون ہے ان میں سے؟ اپنی حالت کے حساب سے کس کے سب سے زیادہ چانس ہے کہ ختم ہو جائے گا، بچ نہیں سکے گا؟ تو آپ اسی پہ توجہ دیتے ہیں. اور کیا غصے سے دیتے ہیں، نفرت سے دیتے ہیں؟ اس کو دیکھ کے آپ کو گھن آتی ہے کہ خون کی الٹی بدبو آ رہی، دفع کرو اس کو، مرنے دو، ادھر پھینکو. پوری ٹیم اس پہ توجہ دینا شروع کر دی، سب چھوڑ کے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اور ہمیں اپنے گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں جو سب سے برا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ گار ہے، گڑبڑ کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے کوئی اور، ہم اسے سب سے زیادہ چڑھتے ہیں. وہ تو شفقت کا محتاج ہے، اس کے ساتھ تو بہت نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. کبھی سختی بھی ہو تو
یہ سمجھ کے کہ یہ علاج ہے، جیسے کہ چیرا لگایا جاتا ہے، اس کو مجھے چیرا لگانا پڑ رہا ہے، افسوس، لیکن دل رو رہا ہے، غم، تکلیف کہ آج میں یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اولاد کے ساتھ، لیکن اس پر دل اندر سے رو رہا ہے، یا اللہ میں کیا کروں، اور اللہ سے مشورہ کر کے جائے، استخارہ کر کے جائے، گڑ گڑائے، اور پھر کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیجیے، بس میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ ایسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ ہی جانتے ہیں، بس اللہ خیر کا کام کروا لیجیے، اللہ خیر کا کام کروا لیجیے، اللہ مجھے صحیح موقع، صحیح طریقہ، صحیح انداز سکھا دیجیے کہ بے بہل بات نہ ہو۔ تو اگر صحیح بات ہو، صحیح انداز سے کہی جائے، صحیح وقت پہ کہی جائے، صحیح جذبے سے کہی جائے، اور صحیح بندے سے کہی جائے، تو وہ ہمیشہ اثر کرتی ہے۔ یہ سارے فیکٹر جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو مشین چل پڑتی، ہر چیز اپنے فیسٹ میں، اپنے ساکٹ میں صحیح جگہ بیٹھ گیا، کوئی کاج بھی کم ہوتا ہے تو نہیں چلتا انجن، معاملہ نہیں بنتا۔ تو حکمت اختیار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا کرنا چاہیے، بھی سکھا دیجیے، اللہ سکھائیں گے، دل میں ڈالیں گے تو محنت کیجیے، اللہ خوب فضل فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔